السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ 21 رمضان المبارک حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا یوم شہادت ہے، اور اس سلسلے میں چند مناقب اور چند ان کے فضائل کو بیان کرنا تھا تھوڑے سے ٹائم میں۔ آپ کی کنیت ابو تراب ہے اور ابو الحسن بھی ہے، اور کرم اللہ وجہ بھی بولا جاتا ہے۔ لقب میں آپ کو اسد کہا جاتا ہے، حیدر کہا جاتا ہے، اور مرتضیٰ کہا جاتا ہے۔ 10 سال کی آپ کی عمر تھی جس وقت آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، اور وہ بچوں میں سب سے چھوٹے تھے، 10 سال کی عمر تھی۔ ہجرت کے موقع پہ آپ کی عمر 24 سال تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام مال اموال جو مشرکین کے ان کے پاس امانت کے طور پہ آپ نے ذمہ داری دے کر ان کو حوالے کیا کہ ان تمام لوگوں کو یہ نشانیاں ہیں اور فلاں فلاں کمال ہے ان کو۔ یہ گویا کہ دنیا کے معاملات میں آپ نے ان کو اپنا جانشین بنایا، اور ان کو ذمہ داری سنبھالنے کے لیے ان کی ایک بڑی ذمہ داری تھی، اور اس لیے تو انصار اور مہاجرین کو مواخات کی تو حضرت علی کو فرمایا، علی میرا اس دنیا میں بھی بھائی ہے اور آخرت میں بھی بھائی ہے۔ یہ ایک خاص منصب ہے۔ اور جب نکاح فاطمہ کا ٹائم آیا تو فرمایا کہ آپ کو اپنا داماد بنایا، اور یہ ایک شان ہے ان کی کہ آپ کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، آپ کا دین کے بھائی بھی ہیں، آپ کے آخرت کے بھائی بھی ہیں، آپ نے اپنا داماد بھی ان کو بنایا، اور حضرت فاطمہ کا ان کے ساتھ نکاح فرمایا۔ اور حضور فرمایا کرتے تھے کہ جب کبھی بھی میں نے کسی کی بیٹی لی اور یا اپنی بیٹیاں دیں تو جبرائیل کے آنے کے بعد اطلاع پر دی، گویا وحی کی طرف سے خدا کو ان کو حکم ہوتا تھا۔ تو گویا کہ حضرت فاطمہ اور حضرت علی کے نکاح کے مرد بھی حضرت جبرائیل نے آپ کو یہ حکم دیا تھا۔ تو حضرت فاطمہ جو لخت جگر رسول ہے اور آخری بیٹی ہے نبی پاک کی، باقی تو ساری فوت ہو گئی تھیں، تو آپ محبت کرتے تھے، اور ان سے آپ کے حضرت علی کے حسن بیٹا ہوا اور حسین بیٹا ہوا، اور 2 بیٹیاں زینب الکبریٰ اور کلثوم پیدا ہوئی، یہ 4۔ اس دوران میں حضرت علی نے اور کوئی نکاح نہیں فرمایا۔ اور ہم کہتے ہیں کہ مناقب میں خیبر کے موقع پہ نبی پاک نے فرمایا کہ کل میں اس کو جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے، اور اس سے خدا فتح دے گا۔ تو صبح تک لوگ انتظار میں تھے کہ دیکھو کس کی قسمت جاگتی ہے۔ حضرت علی کو آپ نے فرمایا کہ بلاؤ، اور کہا گیا کہ ان کی تو آنکھیں بہت دکھتی ہیں، تو حضرت نبی پاک نے ان کی آنکھوں میں اپنا لعاب لگایا، تو اس کی برکت سے آنکھیں پہلے سے بھی زیادہ اچھی ہو گئیں۔ اور حضرت علی نے جب جھنڈا لیا اور آگے گئے تو یہودیوں کے جرنیل کے سامنے گئے تو فرمایا، میری ماں نے میرا نام اسد رکھا ہے، اور وہ پہلے خواب دے چکا تھا کہ مجھے شیر پچھاڑ دیتا ہے۔ تو جو ہی اسد سنا تو اس کی سٹی گم ہو گئی اور اس کے ہاتھ کانپنے لگ گئے، اور یوں خیبر فتح ہوا۔ ہم کہتے ہیں کہ خندق کے موقع پہ بھی ان کی یہ شان ہے کہ جب بہت بڑا مکے والوں کا ایک سردار عبد ود خندق کو عبور کر کے پہنچ گیا تھا، اور وہ للکارتا پھرتا تھا کہ ہے کوئی میرے مقابلے میں، تو حضرت علی نے فرمایا تھا یا رسول اللہ میں جاتا ہوں۔ حضور پاک نے فرمایا عبد بد ہے، بہت بڑا پہلوان ہے علی۔ تو اس نے پھر للکارا، تو حضرت علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں جاؤں۔ آپ فرمایا اچھا خیر جاؤ۔ تو جس وقت وہ گئے تو اس نے پوچھا تم کون ہو؟ تو اس نے کہا میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں۔ فرمایا تم تو میرے بھتیجے ہو؟ اس نے کہا میں تو تمہیں جہنم میں پہنچانے آیا ہوں۔ تو وہ اس پہ غصہ آیا اور ایک دام تلوار کا وار کیا۔ حضرت علی نے اس کا وار چکایا، اور جب اس کو تلوار لگائی تو اس کی خود کو کاٹتے ہوئے اس کی گردن تک گھس چکی تھی، اور یوں اتنا بڑا پہلوان ان کے ہاتھ سے مارا گیا۔ بدر میں بھی اسی طرح مشرکین مارے گئے تھے، احد میں بھی ان کے ہاتھ سے بہت سارے مشرکین مارے گئے تھے، اور اس لیے ان کا یہ لقب تھا اسد کا اور حیدر کا اور مرتضیٰ کا۔ گویا کہ ایسی تلوار نبی پاک ان کے ہاتھ میں دی تھی جب کسی پہ لگتی تھی تو چھوڑتی نہیں تھی۔ مسلم کی روایت ہے
کہ نبی پاک نے فرمایا اے علی جو تم سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اور جو تم سے نفرت کرتا ہے وہ منافق ہے، اللہ اس سے نفرت کرتا ہے۔ یہ روایت ہے گویا کہ مومنوں کو حضرت علی کرم اللہ وجہ سے محبت رکھنی چاہیے۔ اور مستدرک کی روایت ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا انا مدینۃ العلم و بابها علی، تو جس کو چاہیے کہ وہ علم تک آئے تو دروازے سے آئے، وہ علی اس کا دروازہ ہے۔ اور یہ خاص شان ہے جو حضرت علی کرم اللہ وجہ کی نبی پاک نے فرمائی تھی۔ تو یہ روایت بھی ہے من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، تو میں جس کا دوست ہوں علی اس کا دوست ہے، دوست کے معنوں میں لیا جائے گا، کیونکہ روایت یوں ہے اللہم وال من والا ہو، اللہ اس کو دوست رکھ جو جس کو یہ دوست رکھے۔ اور یہاں 20 ذی الحجہ بروز جمعہ آپ کو مارنے کے لیے اسلام دشمن خارجیوں نے 3 بندے مقرر کیے۔ ایک نے عبد الرحمن بن ملجم نے حضرت علی پہ حملہ کرنا تھا، اور برق نامی نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پہ حملہ کرنا تھا، اور عمر تمیمی نے عمر بن عاص پہ حملہ کرنا تھا۔ وہ دونوں تو موقع پہ بچ گئے، لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہ ابن ملجم کے حملے میں زخمی ہوئے، خون کے فوارے بہہ نکلے، اور 3 دن کے بعد 21 رمضان المبارک میں آپ نے وفات پائی۔ حضرت حسن نے آپ کا جنازہ پڑھایا اور کوفہ میں ہی آپ کو دفن کیا گیا، اور اس کے بعد حضرت حسن نے اپنے خلافت کا اعلان آپ کا ہوا، اور یوں حضرت علی کرم اللہ وجہ اپنا 4 سال 9 ماہ کا خلافت کا دور گزار کر بہت بڑی علم کی باتیں اور بہت بڑی علمی فیصلے اور قضاء کے فیصلے آپ کر گئے تھے، کہ جس میں کتنی دفعہ خلفائے راشدین کو آپ نے مشورے دیے، تو حضرت علی کو ان نے مشورے دیے، تو حضرت عمر نے فرمایا اے علی تو نہ ہوتا تو عمر تو ہلاک ہو گیا ہوتا۔ تو یہ روایتیں بھی موجود ہیں۔ تو یوں آتا ہے کہ حضرت علی کا فرمان ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مبغض مفرط ہلاک ہوگا اور محب مفرط بھی میرے سے ہلاک ہوگا، یعنی مبغض حد درجہ بغض رکھنے والا بھی ہلاک ہوگا، جیسے خوارج تھے وہ ہلاک ہو گئے، اور حد درجہ محبت کرنے والے بھی محبت سے غلو کر جائیں گے، جیسے سبائی تھے انہوں نے آپ کو دیکھنا خدا کو دیکھنا قرار دیا، یہ کفر کی باتیں بن گئی۔ اور اہل سنت والجماعت آپ سے محبت رکھتے ہیں، جیسا کہ اسلام کی حدود و قیود ہیں، 2 انتہاؤں کے درمیان میں دین ہوتا ہے، اور نہ آپ سے نفرت ہے بغض ہے بلکہ محبت ہی محبت ہے۔ اور یہ اہل سنت کے مطابق ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ داماد ہیں، آپ دین کے بھائی ہیں، آخرت کے بھی بھائی ہیں، اور مناقب ہیں آپ کے خاص، اور اس کی وجہ سے آپ نے دین کا بہت بڑا کام کیا۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الرحمن الوانی، ضرور سبسکرائب کر لیں اور کمنٹ بھی ضرور کیا کریں۔